مولانا رمضان کے بیانات کے لیے مولانا رمضان کے آفیشیل چینل مولانا محمد رمضان فلاحی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو بزرگو، ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ 5 چیزیں ایسی ہے اس کی قدر دانی کر لو، اس کی قدر کر لو، اس کو غنیمت جان لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، ورنہ وہ 5 چیزیں آ جائے گی تو یہ جو 5 چیزیں ہیں جن کی ہم نے قدر نہیں کی ہوگی، بعد میں پچھتانا پڑے گا، کف افسوس ملنا پڑے گا، اس وقت کے پچھتانے سے افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری امت کو پہلے ہی جو ہے ان 5 چیزوں کی قدردانی کی ترغیب دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جان لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی کی قدر کر لو۔ جوانی میں اللہ تبارک و تعالی ہمت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اور جوانی کی قوت اور طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کوئی بھی اچھا یا برا کام آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ جوانی کی اس قوت اور طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو ہے ایمان اعمال کی محنت کر لیں، زیادہ سے زیادہ اعمال کر لیں، اچھے سے اچھے اعمال کر لیں، اس لیے کہ صحت اور تندرستی اور جوانی کے عالم میں جو اعمال ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، بڑھاپے کے آ جانے کے بعد میں ان اعمال کو کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ بڑھاپا مستقل ایک کڑھاپا ہے۔ بڑھاپا جب آتا ہے تو کڑھاپا لے کر آتا ہے، پریشانی لے کر آتا ہے، کمزوری لے کر آتا ہے، ٹینشن لے کر آتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو واپس جاتا نہیں، انسان کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، اور جوانی جانے والی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور جوانی میں عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے فارسی کا ایک شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ جوانی کے اندر ایمان اعمال کی محنت ہے نا، اور جو ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، دین کی طرف راغب ہونا، یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم، بڑھاپے کے وقت میں تو ظالم بھیڑیا بھی ملا بن جاتا ہے۔ وہ ظالم بھیڑیا جس کا کام ہی جو ہے بکریوں کے ریول کو، بکریوں کو جو ہے پکڑنا، چیرنا، پھاڑنا اور خون چوسنا، گوشت کھا لینا، یہ بھیڑیا جو حملہ کرتا ہے بکریوں پر، جب بھیڑیا بہت بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، ہڈی میں گودا نہیں، اتنا کمزور ہو گیا کہ حملہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اب اگر وہ ظالم بھیڑیا یہ بولتا ہے کہ میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے، چیرنا، پھاڑنا، مارنا، دھاڑنا سب بند کر دیا، تو مجبوری کا نام صبر نہیں ہے، اور مجبوری کی وجہ سے کوئی گناہ انسان نہیں کر پا رہا ہے تو وہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ جوانی جو اللہ نے دی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے،
اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھے سے اچھے اعمال اور ایسے اعمال کر جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں اور ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت میں بھی اس کا نفع ہمیں ملتا رہے۔ اور وہ کیا اعمال ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی جو ہے دوسری روایات کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال نامے بند ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عمل ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر گیا ہو، ایسا کام کر گیا، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، رفاہی کوئی کام کر گیا جس سے امت کو، انسانیت کو نفع پہنچ رہا ہے، جب تک وہ نفع پہنچتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مان لے کہ کہیں مسجد بنا دیا، جب تک وہ مسجد آباد رہے گی، لوگ اس میں نماز پڑھاتے رہیں گے، مکتب کا سلسلہ چلے گا، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ چلے گا، اور جو ہے وہاں پر دین کی محنت ہے، دین کے جتنے بھی کام وہاں پر وجود میں آئیں گے، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس مسجد بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسہ قائم کیا، مکتب قائم کیا، جب تک وہ مکتب ہے اور مدرسہ ہے قائم رہے گا، چلتا رہے گا، جتنے بچے اس میں پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے، اور یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کے بنانے والے اور محنت کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کے کرنے والے کے جیسا ہے۔ تو بہرحال تو صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنایا، مکتب بنایا، مسافر خانہ بنایا، یا کوئی درخت لگا دیا اور اس درخت سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کیسے فائدہ پہنچ رہا ہے؟ لوگ اس درخت کے سائے کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں، اس سے سایہ حاصل کرتے ہیں، اس کے نیچے آرام کرتے ہیں، یا وہ پھلدار درخت ہے تو اس کے پھل سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو جب تک وہ درخت رہے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب ملے گا۔ کہیں بور کھدوا دیا، کنواں کھدوا دیا، بور مارا، اور اس کا پانی، جب تک اس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو ایسے اعمال ہم اپنی لائف میں کر جائیں کہ جب ہم زندہ ہیں تب بھی ہم کو ثواب ملتا رہے، اور جس وقت ہم جو ہے اپنے وقت کے پورے ہونے کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، تب بھی ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہے۔ ایسے اعمال ہم کر جائیں، یہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ مرنے کے بعد جو چیزیں ہمیں کام آنے والی ہے اور دنیا میں بھی ہمیں کام آنے والی، قبر حشر میں بھی کام آنے والی ہے، ایسی چیزوں کو اور ایسے کاموں کو ہمیں کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہم چاہے یا نہ چاہے جوانی ہر ایک کی جانے والی ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، تین ہی مرحلے ہیں، اور یہ تینوں مرحلے ختم ہونے والے ہیں۔ بچپنا بھی جانے والا، جوانی جانے والی ہے، بڑھاپا بھی ختم ہونے والا، اور اس کے بعد ہم سب دنیا چھوڑ کر اپنی اپنی قبر میں اور پھر اس کے بعد میں حشر میں جمع ہونا ہے، اور زندگی میں جو کچھ بھی ہم نے کیا ہوگا اس کے مطابق جزا یا سزا، حساب کتاب ہونا ہے۔ تو بہرحال تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی ترغیب دی، فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہلے۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، بیچارہ یعنی جو ہے بیٹھ گیا تو اٹھنا مشکل ہے، کھڑا ہو گیا تو بیٹھنا مشکل ہے، تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جا رہا ہے تو باقی کے عمل کیسے کر پائے گا؟ تو اس لیے جوانی کے اندر اگر ہم اچھے سے اچھے، زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے تو پھر بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے جو عمل ہم جوانی میں کرتے تھے، صحت کے زمانے کرتے تھے، بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو جو اعمال کا اہتمام ہم نے جوانی میں کیا تھا، بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کنٹینیو وہ ثواب عطا فرمائیں گے کہ میرے بندے میں جب تک ہمت اور طاقت تھی اس نے اس عمل کا اہتمام کیا ہے، اب اس کو یہ عذر لاحق ہو گیا، اس عذر کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا ہے، نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر کیے جو ہے اس کو اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال تو جوانی کی قدر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت اور تندرستی کو غنیمت جان لو بیماریوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ انسان کبھی اچھا رہتا ہے، کبھی بیمار رہتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، بیماری بھی آتی ہے، بیماری سیماری آنے جانے والی چیز ہے، سکھ ہے، دکھ ہے، الگ الگ نمونے کے حالات اللہ تعالیٰ انسان پر ڈالتے ہیں، جن کے اندر میں صحت بہت بڑی نعمت ہے، صحت اور تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت اور تندرستی کے زمانے میں جو اعمال ہم کر سکتے ہیں بیماری کے زمانے میں نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ بیماری میں بھی انسان مجبور ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ان بیماریوں کے آنے سے پہلے پہلے صحت کا جو زمانہ ہے اس کو غنیمت جان لو۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، تو دو نعمتیں ایسی ہے اکثر لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔
اور وہ کون سی؟ الصحت والفراغ، صحت اور فرصت کا وقت. صحت کے زمانے میں انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو آرام کرنے کے دن ہے، گل چھرے اڑانے کے دن ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے اور جو ہے کبھی موقع لگے گا جب اعمال کریں گے. فرصت کے وقت میں انسان سوچتا ہے کہ جب بعد میں کام کر لیں گے. فرصت کے وقت یوں ہی یعنی لایانی کے اندر میں گنوا دیتا ہے. اگر لایانی کے بجائے اگر جو ہے کوئی اہم کام اور اہم عبادت اس میں کر لیتا تو اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتا. بہرحال تو فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری کے آنے سے پہلے پہلے. تیسرے نمبر پر فرمایا وغنا کا قبل فقرک، کہ مال کی قدر کر لو، مالداری کی قدر کر لو فقیری کے آنے سے پہلے پہلے. مال جو ہے یہ آنے جانے والی چیز ہے، نہ کسی کے پاس مال ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا. یا تو انسان مال کو چھوڑ کر چلا جائے گا یا مال انسان کو چھوڑ کر چلا جائے گا. تو آج اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو صحیح جگہوں پر لگائیں، صحیح طریقے سے کمائیں، صحیح جگہ پر لگائیں. یہ ذمہ داری ہے. صحیح جگہ پر لگائیں گے تو اس کا فائدہ دنیا آخرت میں ہمیں ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ صحیح جگہ پر خرچ کرنے کا موقع موت سے پہلے دیا ہے. مرنے کے بعد اگر کوئی خرچ بھی کرنا چاہے تو اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. آج موقع ہے، کل یہ موقع نہیں رہے گا. اس لیے فرمایا کہ اپنی مال کی قدر کر لو مال کے جانے سے پہلے پہلے. چوتھے نمبر فرمایا وفراغ کا قبل شغلک، فرصت کے وقت کو غنیمت جان لو بیزی ہونے سے پہلے پہلے. کہ فرصت کا اگر وقت ہے تو اس فرصت کے وقت کو جو ہے کسی نہ کسی اچھے کام کے اندر میں اس کا یوز کیا جائے. بولتے ہیں نا فرصت معصیت کا دروازہ ہے. فرصت میں اپنے آپ کو رکھیں گے تو یہ فرصت جو ہے کسی نہ کسی لایانی میں یا کسی نہ کسی بیکار کے کاموں میں لگا دیتی ہے. اس لیے بولتے ہیں نا شاغل لا یشغل، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں اتنا بیزی کرو، اتنا بیزی کرو کہ گناہ کرنے کا، برا کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے. اچھے کاموں کے کرنے کے لیے اپنے آپ کو اتنا گتھا لو، اتنا پابند کر لو کہ گناہوں کے کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے. کہ فرصت معصیت کا دروازہ ہے. انسان جب فرصت علی خان ہوتا ہے تبھی جو ہے گھان بھی کرتا ہے. کہ فرصت میں تھا تو اس کو ہری ہری سوچتی ہے، فرصت میں رہتا ہے تبھی بیکار کی باتیں اور بیکار کے کام انسان عام طور سے کرتا ہے. اسی لیے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے امت سے ان کا فری وقت، فرصت کا وقت مانگو. امت سے ان کا فرصت کا وقت مانگو. اگر امت اپنا فرصت کا وقت اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کے کام پر لگانے والی بن جائے تو امت کی آدھی سے زیادہ بے دینی یوں ہی ختم ہو جائے گی. پھر حضرت جو ہے گن گن کے بتاتے تھے آج امت اپنا فرصت کا وقت کہاں کہاں لگا رہی ہے، فرصت کا وقت کدھر کدھر ضائع کر رہی ہے. ہوٹلوں کے اندر ضائع کر رہی ہے اور جو ہے واہی تباہی کے اندر میں ضائع کر رہی ہے. اور آج تو آن لائن زمانہ، انٹرنیٹ کے اندر برباد کر رہی ہے، گیموں کے اندر برباد کر رہی ہے، اور بری اچھی بری چیزوں کے اندر میں جو ہے بری چیزوں کو دیکھنے کے اندر برباد کر رہی ہے. لایانی کے کاموں کے اندر اپنے فرصت کے وقتوں کو برباد کر رہی ہے. امت اگر یہ فرصت کا وقت اللہ کے لیے دے دے، اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے کام پر خرچ کرے تو آدھی سے زیادہ بے دینی یوں ہی ختم ہو جائے گی. تو بہرحال تو فرمایا فرصت کے وقت کو غنیمت جان لو بیزی ہونے سے پہلے پہلے. اور اس کے بعد میں پانچویں نمبر پر فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی دنیا کی زندگی کو غنیمت جان لو موت کے آنے سے پہلے پہلے. زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے بہت قیمتی ہے. اگر ہم اس کو قیمتی بنائیں گے تو قیمتی بنے گی، ورنہ جو ہے زندگی گزر رہی ہے گزر جائے گی. یہ قیمتی بنتی ہے قیمتی اعمال سے، اچھے اعمال سے. اچھے اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہوشیار آدمی وہ ہے، چالاک آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کا پابند بنائے اور مرنے کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہے اس کی تیاری موت کے پہلے کر لے. مرنے کے بعد ایمان عمل کام آنے والا تو ایمان عمل کی محنت اور اس کی فکر موت سے پہلے پہلے کر لے. یہ ہے عقل مند. اور فرمایا کہ والعاجز، نادان بے وقوف انسان وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنی نفسانی خواہشات کا اتباع کرے، وتمنا علی اللہ الامانی، اور اللہ پر امید لگا کے بیٹھے میں تو کامیاب ہو جاؤں گا. کامیابی جو ہے من مانی اور من چاہی زندگی پر نہیں ہے، رب چاہی زندگی پر ہے. تو لہٰذا دنیا کی زندگی کو غنیمت جان لو موت کے آنے سے پہلے پہلے. موت آ گئی اس کے بعد میں دوبارہ جو ہے موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ان پانچوں چیزوں کی قدردانی کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے، اور اس سے استفادہ کرنے کی اور ان پانچ نعمتوں میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی ہم تمام کو پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔